جانشین سلطان العارفین حضور انتخاب المشائخ ابو الخیر سید شاہ محمد انتخاب عالم عطا شہوادی زید مجدہ المعروف حضور میاں صاحب قبلہ، دیگر شہزادگان شہباز ولایت، حاضرین محفل شہبازیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی اکرام حضرات، آج ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ عرس خطیب اعظم میں شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ میرے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں سے نعت و مناقب کے اشعار بھی سماعت کریں گے اور خطاب بھی سنیں گے۔ حضور صاحب سجادہ کا حکم ہے، ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے یہ فقیر شہبازی آپ کے درمیان حاضر آیا۔ تمہید کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور شہباز خطابت خطیب اعظم فرماتے ہیں، قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے آلہ ہونا۔ اور اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کی قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کی قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا، سب کی قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ اور شہباز خطابت نے اپنا تعارف کبھی اس انداز میں کرایا، بندے سید حجازی ہوں، اپنے محمود کا ایازی ہوں، اب مجھ کو کہتے ہو اشتیاق عالم، میں تو فیضان شہبازی ہوں۔ میں ہوں بدکار میری لاج نبھا لو آقا، میں ہوں بدکار میری لاج نبھا لو آقا، میں ہوں عاصی مجھے دامن میں چھپا لو آقا، اور واسطہ حضرت حسنین کا دیتا ہوں تمہیں، مجھ گنہگار کو بھی اپنا بنا لو آقا، مجھ گنہگار کو بھی اپنا بنا لو آقا۔ اور فاطمہ زہرا کے بیٹوں سے عقیدت ہے مجھے، فاطمہ زہرا کے بیٹوں سے عقیدت ہے مجھے، اس وسیلے سے ہی طیبہ میں بلا لو آقا، اس وسیلے سے ہی طیبہ میں بلا لو آقا۔ اور تجھ سے فریاد یہی کرتا ہے احرار حزین، تجھ سے فریاد یہی کرتا ہے احرار حزین، مجھ کو بھی نار جہنم سے بچا لو آقا، مجھ کو بھی نار جہنم سے بچا لو آقا۔
میں ہوں بدکار میری لاج نبھا لو آقا، میں ہوں عاصی مجھے دامن میں چھپا لو آقا۔ حضرات محترم، وقت میں اپنی گنجائش نہیں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آسان لب و لہجے میں کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھوں گا تاکہ ہر خاص و عام کو میری گفتگو سمجھ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، انہیں اچھائی اور بھلائی کی راہ پر چلانے کے لیے اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء و مرسلین کو یکے بعد دیگرے بھیجتا رہا، اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت اتنا دراز سے دراز ہوا، اتنا آگے بڑھا کہ ان آنے والے ہادیوں کی تعداد، ان آنے والے پیشواؤں کی تعداد، یعنی ان آنے والے پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تک پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر کچھ ایسا خاص کرم فرمایا کہ ان کو تمام جہان والوں سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، جیسا کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یعنی یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمام اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں تمام انبیاء و مرسلین اولین و آخرین پر فضیلت تامہ حاصل ہے۔ وہ تمام اوصاف جو انبیاء سابقین کو دیے گئے وہ سب کے سب ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ تمام و کمال موجود ہیں۔ تبھی تو فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری آنچ خوبا ہمادہ رنگو تنہا داری۔ خطیب اعظم فرماتے ہیں، تو نور رب العالمین آفاق میں شہرہ تیرا، آئینہ ہے کہ چاند ہے، آئینہ ہے کہ چاند ہے، مصحف ہے کہ چہرہ تیرا، اطلال یمن در عدن مشک فتن حسن چمن، اترن ہے تیرے حسن کی وارن ہے یا صدقہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، عرس خطیب اعظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا، جب بھی کسی رسول کو بھیجا، جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا تو لوگوں کی ضروریات اور دنیا کے حالات کے اعتبار سے بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس وقت جو برائیاں اور بدعمالیاں قوم میں تھیں انہیں ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت تھی ان اسباب و وسائل میں اوج کمال عطا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیجتا۔ جن صنعت و حرفت پر دنیا کو ناز تھا ان صنعت و حرفت کا امام بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو لوگوں کے درمیان بھیجتا، جنہیں دیکھ کر دنیا کے نیک بخت لوگ اس بات پر یقین کر لیتے اور بلا چون و چرا آنے والے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے۔ خطیب اعظم کے عرس میں آنے والوں، میں آپ کے درمیان چند مثالیں رکھوں گا تاکہ آپ میری بات سے قریب ہو جائیں، اور سب سے پہلے میں قریب کے زمانے سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے میری بات سے قریب ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ڈاکٹری کے پیشے کو بڑی شہرت تھی، فن طبابت کا دورہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک طبیب و حکیم اپنی طبابت و حکمت کا خراج وصول کر رہے تھے۔ اس فن کے ماہرین کا ایک تانتا لگا ہوا تھا اور ہر کوئی اس فن کی طرف متوجہ تھا اور اپنی برتری کو دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے نئے فارمولے اپنا رہا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ طب کا فن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج پر تھا۔ انہی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے افق پر ماہ درخشاں ہو کر طلوع ہوتے ہیں اور اپنی روشنی سے تاریک دلوں کو روشن و تابناک بنانے کا
ذات میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور صفات میں بھی فضل و کمال میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور جود و نوال میں بھی اخلاق میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور کردار میں بھی. توجہ چاہتا ہوں کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طباعت کا دورہ تھا, لیکن توجہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کا نبی بنا کر بھیجا تو انہیں فن طباعت و حکمت میں ایسا کمال عروج عطا کیا, ایسا کمال عروج عطا کیا کہ جہاں سارے طبیبوں کی طباعت دم توڑ دیتی ہے وہاں سے حضرت عیسیٰ کی مسیحائی کا آغاز ہو. نکل جاتی ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی آئی ایم سوری کہہ کر اپنی بساط طبابت لپیٹ دیتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر مایا گنج کا ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ربندرناتھ ٹیگور کا ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ایمس کا ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ویلور کا ہو, بنگلور کا ہو, چاہے دنیا کے کسی کونے کا ہو. جیسے ہی روح جس میں انسانی سے نکلتی ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر آئی ایم سوری کہہ کر اپنی بساط طبابت لپیٹ دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے ایک پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے, ایک نبی کی شان کیا ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے کہ آپ پل میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ مادر ذات اندھے کو پل بھر میں بینائی عطا کر دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کوڑ کے مریض کو بغیر کسی دوا کے اپنے دست شفا سے شفا یاب کر دیا کرتے. آپ کو سمجھانا اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو زندہ جسموں کا علاج کرتا ہے وہ امتی ہوتا ہے, اور جو مردوں کا بھی شفا یاب کر دے وہ نبی ہوتا ہے, وہ رسول ہوتا ہے, وہ خلقان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خانقاہ عالیہ شہبازیہ, عرس خطیب اعظم حضور صاحب سجادہ حضور سید احرار عالم شہباز. جو زندہ جسموں کا علاج کرے وہ امتی ہوتا ہے, اور جو مردوں کو بھی شفا یاب کر دے وہ نبی ہوتا ہے, وہ رسول ہوتا ہے, وہ پیغمبر ہوتا ہے. اب بولو یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جب غیر نبی آدم صفی اللہ کے برابر نہیں, جب غیر نبی ابراہیم خلیل اللہ کے برابر نہیں, جب غیر نبی اسماعیل ذبیح اللہ کے برابر نہیں, جب غیر نبی داؤد خلیفۃ اللہ کے برابر نہیں, جب غیر نبی عیسیٰ روح اللہ کے برابر نہیں, تو پھر غیر نبی مدینے کے تاجدار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی پر جی چاہتا ہے کہ شہباز خطابت کے یہ مصرے بھی پڑھ دوں کہ سوا خدا کے کسی کو خبر نہیں اس کی مقام رحمت عالم کی انتہا کیا. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سوا خدا کے کسی کو خبر نہیں اس کی مقام رحمت عالم کی انتہا کیا ہے. اور خدا کی ذات کا عرفان ہوا تو ان سے ہوا, وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا, وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا. اور آپ کہیں گے وقت میں اپنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بات کو پورا کھول کے آپ کے درمیان بیان کروں, اس کے بعد آپ کو مہمان خطبہ سے آپ کو سننا ہے. لیکن ایک جملہ دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے احرار عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہو, ذرا میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت کی بھی شان بیان ہے. تو اگر چند جملوں
محمد رسول اللہ کی رہتا، لیکن یہ سلطان العارفین کا کرم ہے، علامہ اشتیاق عالم سیاہ شہبازی کا صدقہ ہے کہ جس طرح کل فیضان شہبازی سے لوگ مالا مال ہو رہے تھے، آج بھی تقابل مشائخ کے دست کرم سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، فیضان حضور سیاہ شہبازی، خطابت کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو خانقاہ شہبازیہ میں آئے، اگر کسی کو شاعری کا طریقہ سیکھنا ہے تو خانقاہ شہبازیہ سے رابطہ کرے، اگر کسی کو قلم چلانے کا طریقہ سیکھنا ہے تو انتخاب المشائخ کی صحبت میں بیٹھے، الحمدللہ یہ بتا دیں گے کہ خطابت کس طرح کی جاتی ہے، شاعری کس طرح سے ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد بروز حشر بھی کامیاب ہوں گے۔ یہاں پر جی چاہتا ہے کہ حضور انتخاب المشائخ کا وہ مصرع پڑھ دیا جائے کہ میں خانہ زادِ بدخاں ہوں، میری مٹی حجازی ہے، قال اللہ میری نسل نسل شہبازی ہے، اور نبی کی نسل کے دشمن جہنم یہ نہ دیکھے گا تم اللہ ہے کہ مفتی ہے کہ ثابت یا نمازی ہے۔ زمانہ کچھ کہے سچ تو یہی ہے، انتخاب عالم امیر کارواں ہر دور میں نسل حجازی ہے، امیر کارواں ہر دور میں نسل حجازی ہے۔ ذات محترم اگر اس طرف نکلا جائے تو پھر موضوع چھوٹ جائے گا، اور مجھے کچھ دیر ماشاءاللہ سے مولانا جنید جمالی صاحب بھی آ رہے ہیں، آپ ان سے بھرپور سنیں گے۔ ذات محترم تو ابھی میں بات کر رہا تھا، نبی اپنے زمانے میں ذہن یہاں رکھیں، نبی اپنے زمانے میں سارے لوگوں سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہوتا ہے، چونکہ خدا انبیاء و رسول کو تصرف و اختیار کا مرکز بنا کر بھیجتا ہے، اس وقت کے حالات کا جیسا تقاضا ہوتا ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جن طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اپنے نبی کو دے کر لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے، جن کے سامنے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں بھی دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، ساری طاقتیں زیر نظر آتی ہیں۔ اب ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھاتا چلو، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے اولو العزم پیغمبر، جس زمانے میں آپ کو بھیجا گیا وہ زمانہ فرعون و حامان کا تھا، ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والا تو دوسرا اس کا وزیر۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں جادوئی طاقت عروج پر تھی، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر
اپنی سحری شوختا بازیوں سے لوگوں کو اپنے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کیے ہوئے، اور فرعون کو بھی اپنے ان جادوگروں پر بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ایٹیٹیوڈ تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس کے جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے انہیں عصائے موسوی کا معجزہ عطا کیا۔ چنانچہ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنا کر پورے میدان کو بھر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا، قالا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ زمین پر اپنا عصا ڈال دو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ عصا اژدہا بن کر سارے جادوئی سانپوں کو نکل گیا۔ تو سب سے پہلے جادوگروں نے اعجاز موسوی کو دیکھ کر پکارا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان۔ اب کل تک، مختصر کر رہا ہوں، کل تک جس فرعون کو اپنے جادوگروں پر بڑا غرور تھا، بڑا ناز تھا، اب وہ آگ بگولا نظر آتا ہے، شدید غصے میں نظر آتا ہے، اور جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تم میری اجازت کے بغیر ہی مان لے، میں تم سب کو پھانسی پر چڑھا دوں گا، میں تم سب کو سخت سے سخت موت دوں گا۔ تو آپ جانتے ہیں جادوگروں نے کیا جواب دیا کہ اے فرعون سن لے، جو ہم نے ایمان کی لذت پا لی ہے، جو ہم نے ایمان کی مٹھاس پالی ہے، اسے ہم سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں چھین سکتی، نہیں چھین سکتی، نہیں چھین سکتی۔ اب یہ تو میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں، یہ تو معجزہ دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ ذرا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ذرا ان کے اصحاب کو بھی دیکھ لیا جائے۔ یہ ہے حضرت بلال حبشی، کفاران مکہ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اے بلال محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، گھر چھوڑ دوں گا لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، بچوں کو چھوڑ دوں گا لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کفاران مکہ نے طرح طرح کے مظالم کھائے، طرح طرح کے ظلم کیے، کبھی آپ کے سینے پر وزنی پتھر رکھا، کبھی آپ کو عرب کے چکر ریگستانوں میں گھسیٹا، کبھی آپ کے ناکوں میں دھواں کیا جا رہا ہے، کبھی آپ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال ہے کہ حضور کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ میرا تو دل کہتا ہے کہ حضرت بلال زبان حال سے شہباز خطابت کا یہ شعر پڑھتے ہوں گے کہ حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، عرس خطیب اعظم حضور صاحب سجادہ۔ حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے، اور ہم لاکھ گنہگار ہیں لیکن اے فرشتوں کملی تو محمد کی چھپانے کے لیے۔ اور اس درد محبت کو خدا رکھے سلامت، اس درد محبت کو خدا رکھے سلامت، یہ درد ضیا دل میں بسانے کے لیے، یہ درد ضیا دل میں بسانے کے لیے ہے۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کو آخری مرحلے پر لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر نبی اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایسے خصوصیات ضرور رکھتے ہیں جو دوسروں کے اندر نہیں پائے جاتے۔ نبوت کا یہ سلسلہ دوستو ہزاروں سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ نبوت کی یہ کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا ہر طرح کی برائیوں اور بے حیائیوں سے بھر گئی۔ اب آپ کو ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
تصفیہ سماج کے ذمہ دار آپس میں بیٹھ کر لیتے ہیں، جس کو آپ کی زبان میں پنچایتی کہتے ہیں۔ اب کتنا صحیح کرتے ہیں کتنا غلط کرتے ہیں یہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اگر معاملہ اس سے بڑا ہو جائے تو تھانے کو انوالو ہونا پڑتا ہے، اور اگر اس سے بھی بات بڑھ جائے تو شہر کے ایس پی اور ڈی ایم کو انوالو ہونا پڑتا ہے۔ گویا کہ معاملہ اگر چھوٹا رہتا ہے تو لوور کورٹ میں جاتے ہیں، اس سے بڑا ہوا تو ہائی کورٹ میں، اس سے بھی بڑا ہوا تو سپریم کورٹ میں۔ میں بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ معاملات کے آسانی و سنگینی کے لحاظ سے اس کو سلجھانے والے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور سمجھتے چلیے، حضرت آدم کے بعد بھی زمانے میں اتنی زیادہ برائیاں نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد حضرت شیس آیا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حضور انتخاب المشائخ بیٹھے ہیں، شہزادگان شہباز ولایت بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے حضرت شیس کے بعد بھی زمانے میں اتنی زیادہ برائیاں نہیں تھی، کیونکہ آپ کے بعد حضرت نوح آ گئے۔ گویا کہ جب تک ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، برائیوں کو پھیلنے کا موقع نہ ملا، بے حیائیوں کو عروج پانے کا موقع نہ ملا، اختلاف و انتشار کو قوم پسارنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی صحیفہ نہیں آیا، تو لوگوں نے پیغام عیسوی کو بھلا کر انجیل کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے منمانے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہیں سے ایک بات اور آپ کے درمیان رکھ دوں، جو بھی اپنے منمانے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ لوگ دینی مسائل انجینئر سے پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دینی مسائل ڈاکٹر سے پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج خطیب اعظم کے اونٹ سے حضور انتخاب المشائخ کی سرپرستی اور موجودگی میں یہ فقیر شہبازی آپ کے درمیان ایک بات کہنا چاہتا ہے کہ آج بھی ہماری خانقاہیں سلامت ہے، آج بھی ہمارے مدارس سلامت ہے، آج بھی مفتیان کرام سلامت ہے۔ اگر تمہیں دینی مسائل سمجھنا ہے تو ڈاکٹر اور انجینئر کے پاس مت جاؤ، دینی مسائل سمجھنا ہے تو علماء کرام کے پاس جاؤ، مفتیان اعظام۔ جب تم دینی مسائل علماء کرام اور مفتیان اعظام کی سرپرستی میں اور ان سے سمجھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب لوگوں نے پیغام عیسوی کو بھلا کر اپنے منمانے طریقے پر زندگی گزارنے لگے تو دنیا تاریکیوں میں ڈوب گئی۔ ظلم کی تاریکی اس کے اندر، تشدد کی تاریکی اس کے اندر، بربریت کی تاریکی اس کے اندر، قتل و غارت کی تاریکی اس کے اندر، سفاکیت کی تاریکی اس کے اندر، گمراہیت کی تاریکی اس کے اندر، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، شراب پینا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، جوا کھیلنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، باطل خداؤں کے آگے جھکنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، پانی کے چند قطروں کے لیے صدیوں لڑتے رہنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، عورتوں کی عزت سے کھیلنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، بیواؤں کو منحوس کہنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، غریبوں کو ستانا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، یتیموں کا مال کھانا لوگوں کی عادت بن چکی تھی۔ تو اب دنیا کو ضرورت تھی ایک ایسے ریفارمر کی، ایک ایسے قائد کی، ایک ایسے مصلح کی، ایک ایسے پیغمبر کی جو اپنے اندر ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور ان سے لڑنے کی بھرپور طاقت بھی۔ تو رسول تو پہلے بھی آئے، اب ضرورت تھی رسول اعظم کی، قائد تو پہلے بھی آئے، اب ضرورت تھی قائد اعظم کی، مصلح تو پہلے بھی آئے، اب ضرورت تھی مصلح اعظم کی۔ جب ظلم و جور و کفر سے بھر گئی ساری زمین، چیخ اٹھی دنیا خدایا بھیج دے کوئی امین، صبح صادق میں خدا کا نور
اس لیے کہ آج ان سے خطیب اعظم ہے، تو اب دنیا میں رسول اعظم آ رہے ہیں، اب دنیا میں قائد اعظم آ رہے ہیں، اب دنیا میں محسن اعظم آ رہے ہیں، اب دنیا میں مصلح اعظم آ رہے ہیں، تو اب دنیا میں آفتاب خدا آ رہا ہے، ماہتاب عطا آ رہا ہے، در بحر صفا آ رہا ہے، سید الاسفیاء آ رہا ہے، جلوہ حق نما آ رہا ہے، عکس نور خدا آ رہا ہے، صاحب حق آ رہا ہے، تو اب دنیا میں سارے نبیوں کے خواب آ رہے ہیں، رحمتیں بے حساب آ رہے ہیں، در مستجاب آ رہے ہیں، وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں، نور شمس و قمر آ رہے ہیں، ظلمتوں کی سحر آ رہے ہیں، راکب بحر البر آ رہے ہیں، مالک خوشبتر آ رہے ہیں، صادق و معتبر آ رہے ہیں، نطق شیریں نظر آ رہے ہیں، تو اب دنیا میں رد قال و قیل آ رہا ہے، کبریا کا وکیل آ رہا ہے، دین کا سنگ میل آ رہا ہے، بے مثال و بے مثیل آ رہا ہے، باکمال و جمیل آ رہا ہے۔ اگر ایک جملوں میں کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اب دنیا میں اللہ کا حبیب آ رہا ہے، یعنی نور علی نور آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ۔ اب یہاں پہ بھی جی چاہتا ہے کہ حضور شہباز خطابت کا 4 مصرع پڑھ دیا جائے۔ ارے ہم جو اپنے مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا قائد پایا، ایسا مرشد پایا، ایسا سرپرست پایا، ایسا رہنما پایا جس نے کسی موڑ پر بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ آج ہم صرف خطیب اعظم کے عرص میں نہیں آئے، آج ہم ایسے رہبر کے عرص میں آئے ہیں جس نے ہماری قیادت ریل میں بھی کی ہے اور جیل میں بھی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قائد ملت کے عرص میں آئے ہیں، خطیب اعظم کے عرص میں آئے ہیں، اور یہ ایسا عرص ہے، ایسا عرص ہے پیارے، بظاہر تو پوسٹر میں خطیب اعظم ہے، کوئی کہتا ہے شہباز خطابت کے عرص میں جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے خطیب اعظم کے عرص میں جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے رئیس الواعظین کے عرص میں جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے سلطان الشعراء کے عرص میں جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے قائد ملت کے عرص میں جا رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، صحیح فرمایا علامہ ارشد القادری نے، آپ فرماتے ہیں اشتیاق عالم یعنی حضرت امن کے لیے، یہ ہے موضوع لقب ارشد القادری، شہباز خطابت، شہنشاہ فن، نقطہ رس نقطہ نازش۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شہباز خطابت فرماتے ہیں پیارے کہ علامہ دور حوادث، علامہ دور سیاہ، ہر لفظ ہر سانس گویا ظلم کی آماج گاہ، یک بیک رحمت کے وہ بارے دریچے کیا کھلے، آ گئی ذات محمد مل گئی سب کو پناہ، آ گئی ذات محمد مل گئی سب کو پناہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے حوالے سے اور جو باتیں ہیں پھر کبھی موقع میسر آیا تو آپ کے درمیان بولا جائے گا۔ میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور خطیب اعظم کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی مولا کریم توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن ندید ابد پیدا، مس سے ہر جانو پھرتے ہیں فلک برسوں، تب خواب کے پردے سے کوئی انسان کرتا ہے۔ وآخر دعوانا